الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. ایک بار درود شریف نظر پیش کیجیے گا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى علي سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہم پہ بہت ہی بڑا اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود پہ لایا. بڑا احسان، عالم عدم سے عالم وجود میں لایا. قبل کن سے پہلے اللہ ہی اللہ تھا، یکتا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. تو اس نے کن کہہ کر تخلیق اول، ظہور اول، تعین اول، وحدت اول، تو کیا ہے؟ پیارے آقا کے نور کی تخلیق کیا. اول ما خلق اللہ. جب تک میرے آقا نور کی حیثیت سے تھے، بحیثیت نور تھے، قانون کچھ اور تھا. جب تک شکل شباہت رہی تھی، جب تک انسان و انسانیت کا وجود نہیں تھا، عبد و عبدیت کا وجود نہیں تھا، بشر و بشریت کا وجود نہیں تھا، قانون کچھ اور تھا. جب شکل بنی، صورت بنی، روپ بنا، تو قانون بدل گیا. قانون بدلتا کب ہے؟ شکل پر، صورت پر، وجود پر، ہے نا. اللہ کے قریب فرشتے بھی تھے، نوری مخلوق، ہے نا. شیطان بھی تھا، ناری مخلوق. آدم سے پہلے، آدم اور آدمیت سے پہلے، انسان اور انسانیت سے پہلے، بشر اور بشریت سے پہلے نوریت بھی تھی، نورانی مخلوق بھی تھی، ناری مخلوق بھی تھی. ناری مخلوق شیطان تھا، معلم الملائکہ تھا. نوری مخلوق فرشتے جبریل بھی تھے، میکائیل بھی تھے. تو کروڑوں سال شیطان کتنے سال عبادت کیا؟ 600 کروڑ سال عبادت کیا. 600 کروڑ سال فرشتوں کو سبق پڑھایا، مگر اس کے باوجود بھی خلیفۃ اللہ نہیں بن سکا. خلیفے کے لائق نہ ہوا. نہ فرشتے خلیفۃ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، نہ شیطان حاصل کر سکا. تو پھر خلیفۃ اللہ کسے بنایا؟ نہ ناری کو بنایا، نہ نوری کو بنایا، بلکہ خلیفۃ اللہ کا منصب دیا تو خاکی وجود کو دیا. جاعل فی الارض خلیفہ. ایک شکل والی بات میں ذرا بتا کے نکلنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالی خلیفہ کو اصل کی نقل، اصل میں جو ہے وہ نقل میں بھی ہونا، آگے میں جو پیچھے والے میں بھی ہونا. خلیفہ وہی نا، میرے بعد میرا خلیفہ اسی کر دو، جو وہ بولے گا میری بات، جو میرا ہے وہ میرا ہے. تو پھر اللہ کا خلیفہ کیسا ہونا؟ تو جو اللہ میں ہے وہ خلیفے میں ہونا. تو خلیفہ کیسا؟ تو ناری مخلوق میں اللہ کے تمام اسما کو سمانے کی صلاحیت نہیں تھی. فرشتے میں بھی اللہ کے تمام اسما کا مظہر بننے کی صلاحیت نہیں تھی. تو اللہ کیا سوچا؟ ایک ایسی مخلوق کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے تمام اسما کا مظہر بن سکے، میرے تمام صفات کا مظہر بن سکے. جو مجھ میں ہے اسے بھی میں عطا کروں. تو فرشتہ نے پوچھا، بنا کیا بولتی ہے کہ یہ مخلوق خلیفے کو بنانے کے ارادہ ہے. اور شیطان کیا کر گئے، اتنے سال میں نزدیک ہو کو پھر نئی کو بناتا، میرے میں کیا کام ہے؟ فرشتے اتنے سال ہم خلیفہ، پھر ہمیں خلیفہ نہیں بن سکے، بھی کیا کام ہے؟ تو
تو اللہ فرشتوں کو بولا ٹھیک ہے تو بول بتا تم کہاں تک مجھے جانتے ہو, کہاں تک تم نے مجھے پہچانا, اتنا قریب ہے نا کہاں تک جانا. ایک فرشتہ بولا اللہ تو سمیع ہے اس کے آگے مجھے معلوم نہیں. دوسرا بولا تو بصیر اس کے آگے مجھے معلوم نہیں. تو جس پر جو تجلی ہو رہی تھی اتنا مجھ کے آگے نہیں معلوم. تو اللہ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کی روح کو حاضر کیا, سوال کیا. تو حضرت آدم کی روح نے کل اسماء قیامت کی صبح تک ہونے والے تمام چیزوں کا اظہار کر دیا. فرشتے بولے کہ نہیں اللہ تو جانے تیرا معاملہ, ہم سرنڈر ہے نہیں. تو لہذا شکل بننے کو قانون, اب انک ہے پین میں میرے انک ہے, انک کا خطرہ بھی ہے, وائٹ پیپر بھی ہے, بغیر وضو وائٹ پیپر کو ہاتھ لگا رہا, بغیر وضو پین کو ہاتھ لگا رہا, اسی پین سے اسی ایک خطرے سے میں وائٹ پیپر لکھ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. تو قانون کیا بولتے شریعت, ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں لگانا, ناپاک بن کر قرآن کو ہاتھ میں لگانا, نجیس حالت میں قرآن کو ہاتھ میں لگانا, بے وضو قرآن کو ہاتھ میں لگانا. کیا بات ہے میاں, وہ چنگ جو پہلے بھی تھا, وہ چنگ کا خطرہ پین میں میرے ساتھ تھا, میں بے وضو تھا جائز تھا. وہی وائٹ پیپر جب میں بے وضو تھا, ناپاک تھا, نجیس تھا, جائز تھا. جب اس میں شکل آ گئی, وہ چنگ جو پین میں تھا جب تک ان کی شکل میں تھا قانون نہیں تھا, وہی خطرہ شکل لے کے آ گیا. اللہ اکبر, شکل لے کے آ گیا, روپ لے کے, الف لے کے آیا, لام لے کے آیا, میم لے کے آیا. تو الف ان سے جدا ہے کیا؟ پھر الف کو ان بول سکتے کیا؟ الف ان سے جدا بھی نہیں ہے اور وہ انک ہے. لام ان سے جدا نہیں ہے تو اسے لاگی بولنا پڑے, انک نہیں بولے گا. کیوں؟ جب تک وہ بے تعین تھا, شکل میں نہیں تھا, تو انک بولا جا سکتا تھا. جب وہ شکل دھارن کر لیا, الف کی شکل میں آیا, لام کی شکل میں آیا, میم کی شکل میں آیا, تو لہذا میاں بے وضو ہاتھ مت لگا. تو تعظیم کس کی کرائی جا رہی ہے؟ نہ پیپر کی ہو رہی, نہ انک کی ہو رہی ہے, لیکن تعظیم جو کیا جا رہی ہے وہ شکل کی کرائی جا رہی ہے. شکل کی, نہ وائٹ پیپر کی, نہ انک کی, جو شکل آیا اس کی. تو سارا معاملہ ہے شکل کا 600 ہے نا. آدم کی شکل ہے نا, اللہ بنایا, پتلا بنایا, وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنایا. فرشتوں کو آرڈر نہیں کرا کہ آدم کو بناؤ. کیوں؟ فرشتے وہ شکل کو دیکھے ہی نہیں تھے. جو شکل آدم ہے اس میں فرشتے واقف ہی نہیں تھے, تو بنائے گا کیسے؟ پھر اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا. آدم کے پتلے کو اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا. کیسے بنایا؟ جیسا وہ تھا ویسا بنایا, جیسے اس کے تصور میں تھا ویسا بنایا. تو خلیفہ ہونا تھا, سارے صفات کا مظہر ہونا تھا, سب بنایا. انسان کے وجود کو بنایا, اس میں دل بھی رکھا, نفس بھی رکھا, روح بھی رکھا, ہے نا, دماغ بھی رکھا, ساری مشن کے پرزے رکھا. بنایا نا وجود, پوری طرح بنایا. اچھا, پھر ایسے معمولی مت سمجھو, انہیں معمولی نہیں ہے, انہیں خلیفۃ اللہ ہے, انہیں اشرف المخلوق ہے. یہ خوبیاں رکھا, اور خوبیاں رکھنے کے ساتھ مشن بنانے کے ساتھ ساتھ کیا کرا, اسے نارمل رہنے کے لیے قانون بھی بنایا. دل بگڑے تو کیا کرنا, دماغ بگڑے تو کیا کرنا, آنکھ بگڑے تو کیا کرنا, اس کے لیے قانون بنا. کیا؟ قرآن پاک قانون, کانسٹیٹیوشن آف یونیورسل, دستور کائنات, پوری چیزیں قرآن میں رکھا. اور قرآن کو سمجھانے کے لیے آقا کو بھی بھیجا. تو میرے رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین. سرکار رحمت للعالمین, سارے عالم کے لیے رحمت والے. اور قرآن رحمت للمومنین. قرآن رحمت للمومنین, صاحب قرآن رحمت للعالمین. آقا سارے عالم کے لیے رحمت, مگر قرآن صرف مومنوں کے لیے. قرآن صرف مومنوں کے لیے رحمت, صاحب قرآن پوری کائنات کے لیے رحمت. تو یہ جو پرزے اللہ بنائے انسان کے, دل دماغ یہ سب بھی, نفس دل وہ ہے کہ نہیں, تو اسے نارمل کرنے کے لیے کب کیا کیا ڈالنا, کیا کیا تیل کون سی مشین میں ڈالے تو چلتا. پھر ڈیزل کے انجن میں پیٹرول ڈالے تو چلتا کیا؟ پیٹرول کے انجن میں پیٹرول ڈالنا, ڈیزل میں ڈیزل ڈالنا.
ہے نہیں؟ تو اللہ بھی وجود کو بنایا، کیا ڈالنے کا بھی قانون دیا. کیا دیا؟ اس وجود کو نارمل رکھنا ہے، تیری دعا قبول ہونا ہے، تیری عبادت قبول ہونا ہے، تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو یہ کیا کرنا ہوگا؟ اس وجود میں حلال روزی ڈالنا تو نارمل رہے گا. حرام کا ڈالا، سود کھلایا، مٹکا کھایا، جوا کھیلا، چیٹنگ کریا، غبن کریا، ناجائز کسی کا حق چھین لے کو تو کھایا، تو اب نارمل ہو جائے گا. تیرا دل کام نہیں کرے گا، سب کچھ رکھے تو پریشان. یہ گوشت ہڈی ہے، یہ چمڑے کو معمولی مت سمجھو یار. یہ گوشت ہڈی چمڑا کو حقیقت ہے. اس کے اندر جو ہے نفس اس کے اندر ہے، دل اس کے اندر ہے، روح اس کے اندر ہے. تو ہر ایک کی بھی الگ الگ غذا نارمل کرنے کے لیے. نفس کو اطمینان میں لانا تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑے تو نفس مست کرتا. اچھا کھایا، بریانی کھایا، مست ہو گیا کرتا. اچھے کپڑے پہنا، بنگلہ کار ہے. نفس کی غذا تھوڑی دیر کے لیے. دل کی غذا اللہ کا ذکر، اللہ ذکر تطمئن القلوب. دل کی غذا. روح کی غذا، دل کی غذا ذکر الہی. نفس کی غذا اناج، نفس کی غذا گوشت، نفس کی غذا عیش و آرام. عیش و آرام سے نفس مطمئن ہوا اور اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوا. اب روح پیاسی ہے تو روح کی بھی غذا ہے. روح کی غذا کیا؟ دعام حضوری. ایک لمحے کے لیے بھی اسے غافل نہ ہو جائے. دعام حضوری میں ہمیشہ اس کی حضوری میں رہ جائے. معلوم ہو رہا ہے؟ اچھا، اب دنیا والے تلاش میں نکل رہے ہیں، مجھے جنت ہونا، جنت ہونا، جنت ہونا. یار جنت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. جنت تو جنت والا بلا کے دیتا ہے. جنت والا جنت بلا کے دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ کہ تو پہلے مطمئن ہو جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا بول رہا ہے؟ اطمینان والے میری طرف تو آ، میں تیرے سے راضی. راضی کب ہو رہا ہے؟ نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، زکات سے نہیں، عبادت و ریاضت سے نہیں. پھر کیسے راضی ہو رہا ہے؟ تو فیصلہ کر دیا، تو اطمینان میں آ گیا تو میں راضی ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب مطمئن تم ہو گئے تو راضی ہو رہا رب. تو رب کو راضی کرنا تو کیا کرنا؟ پہلے تمہیں مطمئن ہونا. حضر یہ دلیل رب کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ پہلے تو مطمئن ہو جاؤ. جب مطمئن ہو گئے رب بول رہا میں راضی. پہلے وہ راضی ہو رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پہلے تیرا رب راضی ہو رہا، بعد میں تجھے راضی کرا رہا ہے. اتنا نہیں بول رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اتنا نہیں، جنتی، میری جنت میں بھی داخل ہو جا. پھر جنت والا بلا کو داخلہ دے رہا کہ نہیں؟ کہ جنت کی تلاش میں کہاں بھاگتے، کہاں پھرتے. خود کی محنت سے جنت نہیں ملتی یار، عطا کرا تو مل جاتی ہے. پہلے اطمینان. اب اطمینان کہاں سے آتا؟ تو قرآن فرمایا اللہ کے ذکر سے. یہ تو معلوم ہے نا، اللہ کے ذکر سے اطمینان آتا. آج انسان جو جی رہا نا، کس کے لیے جی رہا ہے؟ کئی کو نوکری کر رہا ہے، 4 پیسے آنا، اچھا بچہ کھانا، میں میری بیوی بچے اچھے رہنا. ہر آدمی نوکری بھی کر رہا ہے، ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، تجارت. ہر ایک کا مقصد دنیا میں، عالم شہادت میں، یہ ناسوتی عالم میں انسان جو بھی حرکت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ذرا اطمینان رہنا. مگر مادی چیز، میٹیریل، 100 روپے کماتا خود پہ آرام سے سوتا تھا. 1000 روپے ڈیلی آیا تو پریشانی بڑی. روز 1,00,000 روپے آئے تو ہے سو چین بھی نکل گیا. کہاں رکھنا؟ چور آتا کہ آفیسر آتا کہ کہاں رکھنا، کون کیا کرتا کہ 100 روپے میرے اچھے تھے، آرام سے اطمینان میں تھا. 1,00,000 روپے آئے تو پریشانی بڑھ گئی ہے کیا نہیں؟ تینے کیا سوچ رہا ہے؟ جتنی دولت آئیں گی اتنا مجھے اطمینان ملے گا. نہیں، جتنی دولت بڑھے گی اطمینان نکل جائے گا. تو معلوم کیا ہوا؟ دنیا کی دولت سے، دنیا کی ترقی سے، مادی میٹیریل کی امپرومنٹ سے انسان کو اطمینان نہیں ملتا. بلکہ قرآن کا چیلنج ہے کہ دل کو اطمینان اگر مل سکے صرف ذکر الہی سے.
اچھا، ذکر الہی سے دل کو اطمینان ملتا، انہیں اطمینان میں آیا تو اللہ راضی ہوتا، راضی ہوا تو جنت دیتا۔ مگر اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ ذکر سب کر رہے، کیا سب سے راضی ہے؟ نہیں۔ پھر اس کا فیصلہ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سب کامیاب نہیں، قد وہی، قد افلح وہی کامیاب ہوگا، وہی فلاح پائے گا۔ قد افلح من تزکا، جو پاک ہوا، پاک ہو کو وہ ذکر اسم ربی، جب اللہ کا ذکر کرا، نماز پڑھا تو اطمینان۔ تو ناپاک بن کو، گندا بن کو، کتنے ذکر کرا تو بھی ازر یہ قرآن بیکار۔ ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور قرآن اس کیا بول رہا ہے؟ ذکر سے پہلے پاک ہو جاؤ۔ اور اللہ بھی کیا بولا محبوب کو؟ دو چیز سے چین ملتا، کیا بولا سورۃ توبہ میں؟ اے محبوب خذوا باموالکم، اے محبوب جو بھی میرے لوگ، میرے بندے اگر اپنا مال تمہاری خدمت میں لائے، تمہیں قبول کر لو، اور قبول کرنے کے بعد تو تطہرکم، تم ان کو پاک کرو، یزکیہم، ان کو صاف کرو۔ اتنا ہی نہیں میرے محبوب، صلو علیہم، ان کے لیے تمہیں دعا کرو، کیوں تمہاری دعا ان کے بے چین دلوں کا چین ہے۔ تو دل کو چین ازر یہ قرآن دو چیزوں سے ملتا، دولت سے نہیں، مادی چیزوں سے نہیں، قرآن کے نقطہ نظر سے اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر سے پہلے تمہیں پاک ہونا، اور یا تو نبی کی دعا میں آنا۔ اب نبی نہیں ہے تو نائب رسول ہے، رسول کے جو نائب ہیں، فنافر رسول کے مقام پر جو ہوتے ہیں، ان کی بھی دعا لیا تو اطمینان میں آ جائے گا۔ تو دو چیزوں سے اطمینان مل رہا قرآن سے۔ یہ مین چیز یہ کرنا، ہمیں ناپاک بندوں کرے تو نہیں ہوتا۔ اللہ بھی نبی کو کیا بول رہا ہے؟ تمہیں دعا کرنے سے پہلے ان کو پاک کرو۔ محبوب دعا سے پہلے پاک کرو، تطہرکم، ایکسٹرنل پاک کرو، یزکیہم، انٹرنل بھی پاک کرو، ان کے ظاہر کو بھی پاک کرو، ان کے باطن کو بھی پاک کرو۔ وہ پاک ہوئے پیچھے جب دعا کرو، تو گندے بن کو دعا لیا چلتا نہیں، پاک ہو کو دعا لینا ہے نا۔ اللہ کا ذکر بھی، ناپاک بن کو اللہ کا ذکر کرا تو قبول نہیں، اللہ کا فیصلہ۔ تو بھی کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونا۔ ہم پھر پاک ہونے کے لیے کہاں جانا؟ خود بخود کون بھی پاک نہیں ہوتا، پھر کہاں جانا؟ صوفی سینٹر کو آنا۔ ذکر گھر میں کر لینا، پاک خانقاہ میں ہونا۔ صوفی سینٹر بھی خانقاہ ہے، پاک ہونا پہلے یہاں۔ اچھا کلیئر سے پاک ہو گئے تو جب جانے کے بعد تمہیں مراقبہ کی، مشاہدہ کی، کیا بھی کرے تو بھی اس کی تجلی ہوتی ہے نہیں۔ تمہیں ناپاک بن کو کیا کرے تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں۔ یہ پاک کیا ہے، ناپاک کیا؟ کیا میں نہا کو دھو کپڑے پہنا تو پاک ہوا کیا؟ نہانے دھونے سے پاک نہیں، عقیدہ پاک ہونا، نظریہ پاک ہونا، خیال پاک ہونا، نیت پاک ہونا، ارادے پاک ہونا، اس کا شعور بھی پاک ہونا، اس کا تحت شعور بھی پاک ہونا، اس کا لاشعور بھی پاک ہونا۔ کوئی گراہی نہ بیٹھا جائے اوپر کہہ کہ اچھا میں تمہارے سے کیا دشمنی کرتا، میں اگر میرے سب کانشیس میں انہیں کلتا گتا تھا کتنا بڑا گتا، شعور میں نہیں، اچھا حضرت کرتا، چوپیوں کرتا، تحت شعور میں، سب کانشیس میں، ان کانشیس میں، لا شعور میں، ان دکھتے بولتا ہے چھوٹا تھا اتنا کیسے بڑا۔ جلن آ گئی، کہاں گئی؟ اس کے خزانے خیال، لا شعور میں اس کے تعلق سے نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ، کپٹ ہے، ظاہر میں ہاتھ ملا رہا ہے، دل میں بولتا کیسا ان بڑا۔ یہ بھی پاک ہونا، اس کا شعور بھی پاک ہونا، تحت شعور بھی پاک ہونا، لا شعور بھی پاک ہونا، ہر اعتبار سے پاک ہو جا تو بعد میں ذکر کر لے تو مالا مال ہو جائے، ہے نہیں؟ پاک ہونا، سمجھ میری بات۔ جو پاک ہونے کے بعد انہیں مدینے کو سلام دیا تو جواب آتا وعلیکم السلام امتی، بغداد سے بھی جواب آتا، اجمیر سے بھی جواب آتا، ہر ولی سے بھی جواب آتا۔ ایک صاحب بولے حضرت مجھے اتنے روز سے میں نمازاں پڑھ رہا ہوں، اتنے روز سے ذکراں کر رہا ہوں، چھلے چھٹیاں کر رہا ہوں، ایک دن بھی نہ جواب آیا نہ سلام آیا۔ تو اس کی مثال میں کئی جگہ بولتا ہوں، یہاں بھی ذرا بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ موبائل دیکھیں، موبائل کریکٹ تھا، میرا موبائل بھی، میرے دوست کا بھی، سیم موبائل نوکیا کا
سم کارڈ بھی BSNL کا 2 جنے بھی خریدے. سوپ کرنے کے بعد کوڈ لگایا مدینے سے السلام علیکم وہاں سلام اچھے کیا حضرت کو تو جواب آیا. انہیں بھی سیم نمبر لگا رہا ہے, نہ جا رہا بھی نہیں کچھ آ رہا بھی نہیں. موبائل کریکٹ, سم کارڈ کریکٹ, پھر کیا بھی جا رہا بھی نہیں آ رہا بھی نہیں. حضرت کو تو دیکھ با تیری بیٹری لو ہے. بیٹری لو, اس واسطے کیا بھی جاتا بھی نہیں. تو عشق رسول سے بیٹری کو چارج کر لے, عشق رسول سے بیٹری کو چارج کر لے. چارج میں آ گیا تو کہاں بھی سلام جواب آتا. اب چارج کرنا تو کیا کرنا, نوکیا کا موبائل رہا تو نوکیا کا چارجر ہونا. ریلائنس کا چارجر نوکیا کو نہیں آتا, کرنٹ واچ ہے, سوئچ واچ ہے, چارجر میں بھی فرق ہے. اگر موبائل کو چارج میں کرنا ہے تو کیا جو کمپنی کا بنا اسی کمپنی کا چاہیے ہے نا. پھر نوکیا والے کو نوکیا کا چارجر, ریلائنس والے کو ریلائنس کا چارجر. تو وہ کیا ہے, قادری مرید کو قادری چارجر چاہیے, چشتی مرید کو چشتی چارجر چاہیے. جس کا مرید بنا ہے اس کا پیر اس کے لیے چارجر ہے نا. پیر کی صحبت میں بیٹھے گا تو پیر اس کی بیٹری کو چارج دے دے گا ہے نا. چارج دے دیتا جب تک انہیں چارج میں ہے. وتھ ان اسٹیٹ میں ڈائریکٹ بات کر سکتا کسی بھی. ذرا کہتے بھی ادر اسٹیٹ بات کرنا, دوسرے بزرگوں کو بات کرنا, مزار کو جا کو وہ تو کیا کرنا, ادر اسٹیٹ کو بولتے 0 لگانا. موبائل واچ ہے, نمبر واچ ہے, ادر اسٹیٹ کو لگانا تو کیا کرنا, 0 ایڈ کرنا. 0 ایڈ کرے تو کہاں بھی انڈیا میں بات کر سکتے. یہ بھی ویسا صاحب مزار سے بات کرنے کا رہا تو اپنے پیر سے ڈائریکٹ وداؤٹ 0, پر صاحب مزار کو بات کرنا تو پیر کا سلام پہنچانا. صاحب مزار کے پاس جا کر اپنے پیر کا سلام پہنچایا تو 0 ایڈ ہو گیا. تو انہوں ہم نہ دیکھو نہیں, ہمارے پیر کو دیکھو جواب دیتے آیا ہے. تو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو انسان کے وجود میں اللہ 2 قوتیں دیا ہے. اچھا یاد رکھو, ایک ہے قوت ملکی, دوسری قوت بہمی. ملکیت بہمیت, نفس کے تقاضے بتا رہا ہوں. تو قوت ملکی فرشتہ نما صفت, قوت ملکیت کا غلبہ ہوا تو انسان الوہیت کی سیر شروع کرتا ہے, فرشتہ صفت بن جاتا ہے, اس کے اندر عبادت کا جذبہ آتا ہے اور انسان دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ آتا ہے, اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ آتا. یہ قوت ملکی کے تقاضے. اور قوت بہمیت کا شکار ہو گیا تو صفریت کی طرف چلا گیا تو حیوانی بنگارے, کسی کو تکلیف دینا, نقصان پہنچانا, اسے حسد کرنا, بغض کرنا, عداوت رکھنا, یہ سب بھی کیا, یہ قوت بہمی کے تقاضے. تو قوت بہمیت, قوت ملکیت, جب قوت ملکیت کا غلبہ آ گیا تو اس کے اندر فرشتہ نما صفات آ جاتے ہیں. تو جہاں چاہے جب چاہے جس سے چاہے بات کر سکتا ہے. تو ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے, ہمیں کئی کے لیے جی رہی, اطمینان کے لیے نہیں. اطمینان صرف ذکر الہی سے مل سکتا ہے. اور ذکر الہی کرنے سے پہلے کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اپنے آپ کو پاک کر لو. پاک ہونے کے بعد جب تمہیں ذکر کرو, جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تمہیں ہر جگہ کامیابی ملیں گی. مگر آج کا دور کیا ہے, انسان ذکر میں کیا کہ بیٹھتا ہے, ذکر کر رہا ہے, خیال منتشر, زبان کو اللہ کر رہا ہے, کہاں کہاں جا رہا ہے, نہیں ہوتا, فیوز اڑ گئی, کنیکشن کٹ گیا. تصور قائم رہنا پیر کا, ایسا تصور قائم رہنا میں نہیں, میرا پیر ہی ذکر کر رہا ہے. اپنے آپ کو پیر نما بنا لے کہ میرا ایسا پیر ہی کا ہے, تو کچھ جھلک پیر کی وہاں نظر آئیں گی, تو تجلیات نظر آئیں گے. تو لہذا خانقاہ میں بزرگاں یہی تعلیم دیے. کیا دیے, پہلے اس کا تزکیہ نفس کو پاک کر کے کلمے کی تلقین پہلے اسے کرتے. در کلمہ کفر دو شرکست چار استفل مرشد کامل برار. بزرگاں کیا فرماتے ہیں, کلمے میں 2 کفر ہے, 4 شرک ہے, اسے پاک کر لے گئے. کیسا حضرت, کافر کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوتا, پھر ایک کلمے میں 2 کفراں 4 شرکاں کیسا. گئے حلال, گئے حلال کیا نہیں جی, مگر پوری گئے حلال نہیں. گئے میں پیشاب حرام, گئے میں گوبر حرام, گئے میں خون حرام. ذرا کلیئر کٹ کر لینا,
کفر دو قسم کا، کفر حق، کفر باطل. یہ پہلا کلمہ سکھانا، مسلمان بنانا، جسے کلمے کی کل سمجھانا. ہر پیر کا کام ہوتا اپنے مرید کو پہلے کلمے طیبہ کی حقیقت سے واقف کرایا جائے تاکہ وہ کفر و شرک سے بچ سکے. کفر و شرک بہت بڑا گناہ، اس سے انہیں بچ گیا مالا مال ہے نا. تو دو کفر، ایک کفر حق، دوسرا کفر باطل. کفر کے معنی کیا سا کیا بول رہے اعتراض ہے؟ سب کیا بول رہے ہیں آپ؟ کچھ بول رہے تھے، بولے ایسی بات اگر کوئی زبان سے میری نکلی جو غلط ہے تو آپ لوگوں کو حق ہے بولنے کا، پوچھنے کا، ہے نا جی. اچھا کوئی بات. ایک بات درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیب شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو پہلے جان لیں انسان اشرف المخلوق ہے. کلمہ باہر نہیں، کلمہ انسان کے وجود میں ہے. لا الہ الا اللہ. نفس، لا کا تعلق نفس، الہ کا تعلق دل، اللہ کا تعلق روح. لا الہ الا اللہ، نفس، دل، روح. محمد رسول اللہ، نور سر ذات. سمجھ میری بات؟ یہ عروج بھی الگ ہے، نزول بھی الگ ہے. یہ مداری سمجھنا. اسے بولتے تنزلات ستہ. قبل کون سے پہلے 3 مرتبے ہیں: احدیت، وحدت، واحدیت. یہ کیا ہے؟ یہ قدیم ہے، یہ بذات ہے، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے. کن کے بعد مراتب خارجہ، یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے. وہ کیا ہے؟ ارواح، امثال، اجسام. عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، ماہوت. نیچے سے گئے تو یہ کیا ہے؟ یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کسے بولتے، اور قرآن کا موضوع، سبجیکٹ آف دی قرآن انسان. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. پورا قرآن انسان کے لیے ہے، انسان کے تزکیے کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے. قرآن کا موضوع انسان. انسان کیا ہے؟ بقول امجد حیدرآبادی کیا خوب انہوں نے کہا، یہ سنگ نشاں ہے منزل وحدت کا. انسان کو کہتے ہیں یہ سنگ نشاں ہے منزل وحدت کا. پیدا ہوا نہ کوئی پھر صورت کا. انسان جسے کہتے ہیں یہ دنیا والے، خد آدم عین قدرت کا. خد آدم ہے عین قدرت کا. آدم کی خد ہے، حقیقت میں قدرت کا آئینہ ہے. اللہ کو دیکھنا تو کہاں جی دیکھتے ہیں؟ سو باہر کیا اسی میں دیکھنا. فی انفسکم افلا تبصرون. تمہارے نفسوں میں چھپاؤ کیوں نہیں دیکھتے؟ باہر نہیں ملتا وہ اللہ. پہلے ذرا میں انسان کے وجود کی گرہ تو کھول دوں، بعد میں انہیں کافر کب بنتا، مشرک کب بنتا. انسان آدمی اور ہے، انسان اور ہے، مسلمان اور ہے، مومن اور ہے، محسن اور ہے، شیطان اور ہے، حیوان اور ہے، رحمان اور ہے. سب اسی میں ہے. ان آدمی کا، آدمی جا کر انسان کا، انسان جا کر مسلمان کا، مسلمان جا کر مومن کا، مومن جا کر محسن کا. تو قرآن میں تینوں کا ذکر ہے. آدمی کا بھی ذکر ہے، انسان کا بھی ذکر ہے، مسلمان کا بھی ذکر ہے، مومن کا بھی ذکر ہے، محسن کا بھی ذکر ہے. ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ دوست رکھتا محسن کو. کون محسن؟ تو محسن باہر سے نہیں آتا. یہی انسان مومن بھی بنتا ہے، یہی انسان مسلمان بھی بنتا ہے، یہی انسان محسن بھی بنتا ہے، یہی انسان کافر بھی بنتا ہے، یہی انسان منافق بھی بنتا ہے، یہی انسان مشرک بھی بنتا ہے. مشرک انسان کو چھوڑ کر نہیں، کافر انسان کو چھوڑ کے نہیں، منافق انسان کو چھوڑ کے نہیں. حیوان مشرک نہیں بنتا، حیوان کافر نہیں بنتا، حیوان منافق نہیں بنتا. ارے جو بھی بنتا تو انسان ہی تو بنتا. مگر ہمیں چیک کر لینا ہمیں کون سے اسٹیج کو ہیں، کہ آدمی کے، کیا انسان کے، کیا مسلمان کے، کیا مومن کے، کیا محسن کے، کیا حیوان کے، کیا شیطان کے. ان اشرف المخلوق نہیں کیا با سارے کائنات کا خلاصہ انسان نہیں. یہ ذرا جان لیں گے پہلے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بھائی جہاں بھی گئے ہمیں نماز پڑھنا کہتی فصلی لربک. قرآن کیا بول رہا ہے؟ تیرے رب کی نماز پڑھ.
کس کی نماز پڑھنا؟ رب کی. پھر رب کو دیکھا کہ نہیں پڑھتا کس کی؟ معبود کی اگر مشہود نہیں تو اتحاد میں کوئی سود نہیں. مسجود کی جب تک دید نہ ہو مہون کو سجدہ کون کرے؟ کب تک غافل نماز پڑھ کے عمر برباد کر لیتا؟ کب تک خیالی نماز پڑھ کے عمر برباد کر لیتا؟ پھر دیکھ کے نماز پڑھ. کیسے دیکھنا؟ خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھو. دیکھنا نا اسے، دیکھا تو اس کا جی کامیاب ہو. کہیں خالی آیا، کھایا پیا، بچے پیدا کرا، مر گیا، کیا کرا؟ حیوان بن کو مریا. کھاکو پی کو، بلڈنگ بنگلے بنا کو، بچے پیدا کر کو مرا تو بڑا کام نہیں کرا، حیوان کرا، سو کاما کرا. تو انسان کے کام اور ہے، مسلمان کے کام اور ہے، مومن کے کام اور ہے، محسن کے کام اور ہے، کافر کے اور ہے، مشرک کے اور ہے، منافق کے اور ہے، غدار کے اور ہے، وفادار کے اور ہے. ایک کون سی کیٹیگری میں اب ہم ہے؟ برابر تمہاری بات آتی وہاں چاک ٹھہرتی سو. کلمے کی کل ہونا نا حضرت. لا الہ، الہ نہیں ہے، نیگیٹو کرنا، نفی کرنا. کس کی؟ الہ کی. لا الہ، الہ نہیں ہے. الا اللہ، بے شک اللہ ہے. الہ کی نفی، اللہ کا اثبات. الہ کا نیگیٹو، اللہ کا پازیٹو کرنا. الہ کا انکار، اللہ کا اقرار. پھر انہیں الہ بھی دیکھا نہیں، اللہ بھی دیکھا نہیں، پھر نہ انکار کرنے کا تجھے حق ہے نہ اقرار کرنے کا. الہ کو تو کیا سمجھ کو پورے نہیں کرتا؟ الہ کا تصور کیا ہے با؟ الہ کسے سمجھے آپ جو نہیں بول رہے؟ لا نہیں، انکار، نفی کرنا. لا الہ، الہ نہیں ہے. الہ کے معنی کیا؟ الہ سمجھے کیا؟ الہ کون؟ الہ کہاں ہے؟ تصور الہ ہونا. الہ سے الہیت اور ہے، الہ سے الوہیت اور ہے. کس کی نفی کرے گا؟ نفی کرے گا تو کفر بھی ہوگا. کس کی؟ الہ کون؟ اللہ کون؟ رب کون؟ خبر میں مریا تو اللہ کے بارے میں پوچھتا نہیں. من اللہ، تیرا اللہ کون؟ نہیں پوچھتا. من الہ، تیرا الہ کون؟ نہیں پوچھتا. خبر میں کیا پوچھتا؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے. پھر الہ کون، اللہ کون، رب کون؟ یہ جاننا نہیں کیا با؟ یہ جانے تو توحید پوری ہوتی. حالی کیا کہ میرا باپ مسلمان، دادا مسلمان، میں بھی مسلمان. مسلمانی پن آیاش نہیں، کلمہ اتریاش نہیں. قرب نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو پہلے کلمے میں گزر جا، دیکھ کلمہ کیا ہے. یہ الفاظ کے ذریعے میں بول رہا ہوں، اشارے میں. تیرے پریکٹیکل کر کو دیکھنا، محنت کر کو دیکھنا. ہر بزرگ کے پاس کلمہ پڑھاتے سے پہلے ذکر بھی کہ افضل الذکر، حضور کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آقا کی حدیث ہے، سب سے پیارا ذکر کون سا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ پیارا ذکر ہم نہ معلوم ہونا کہ نہیں اس میں کیا کیا ہے کہ نہیں صاحب؟ تو لا الہ، الہ، الہ کسے بولتے ہیں؟ الہ کے شریعت کے معنی الگ، طریقت کے معنی الگ، حقیقت کے معنی الگ، معرفت کے معنی الگ. تو الہ کے معنی شریعت میں معبود. شریعت میں الہ کے معنی کیا؟ معبود. لا الہ، اللہ کے سر پہ معبود نہیں. کیا با؟ معبود اللہ سے نہیں. چار چیزیں ہیں، ذرا سمجھ لو. شرک ہونے سے بچنا، میں بتا رہا ہوں ذرا. شرک چار چیزوں سے ہوتا. کفر دو چیزوں سے ہوتا. کفر دو چیزوں سے کیسے ہوتا؟ یا حقیقت کا انکار کرنے سے، یا حقیقت کو چھپانے سے. کفر دو طریقے سے ہوتا ہے. پہلی چیز کیا؟ حقیقت کا انکار، کافر ہوا. یا حقیقت کو چھپایا تو بھی کافر ہوا. مگر انکار کفر باطل اور چھپانا کفر حق. کلمے کے دو کفر ہے نہیں. ایک کیا ہے؟ ایک کفر باطل، ایک کفر حق. تو حقیقت کا انکار کر دیا، اللہ نہیں ہے، کافر ہوا. انکار کرے نہیں، الا اللہ، اللہ ہے تو دیکھا گیا، حقیقت کو چھپایا، یہ بھی کفر ہے. یہ کفر حق ہے. اللہ کیا کہ ہے، میں نہیں دیکھ سکا، اس کا انکار تو نہیں کرنا. حقیقت کو چھپا دیا، کیوں؟ دیکھنے کی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں ہے.
تو دو کفر ہوئے، ایک کفر حق، ایک کفر باطل۔ کفر کیا ہے؟ ایک حقیقت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، حقیقت کو چھپانا بھی کفر ہے۔ شرک 4 قسم کا شرک ہے: شرک جلی، شرک خفی، شرک اخفا، شرک ذات شہود غیر حق۔ ذرا اصطلاحات کی ٹیکنیکل ورڈز ہیں، اسے ذرا کلیئر عام فہم بات میں بتاتا ہوں۔ انسان مشرک کب بنتا؟ 4 چیزوں کو غور کرنا: اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرے تو شرک ہوتا۔ جنرل، اللہ کی ذات بالذات، اللہ کسی کا محتاج نہیں ذاتی طور پہ، ہے نا؟ اور بندہ، اللہ کی بھی ذات ہے، بندے کی بھی ذات ہے۔ اللہ کی ذات بالذات، خودی سے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ بندے کی بھی ذات ہے مگر بندے کی ذات عطائی، اللہ کی ذات خودی سے اور بندے کی ذات عطائی۔ اور اللہ کے صفات بالذات، اللہ صفات میں کسی کا محتاج نہیں، اور بندے کے اندر بھی صفات ہے، زندہ پن، دیکھتا پن، بولتا پن، یہ سب بھی اللہ کے صفات ہے، مگر بندے کے جو صفات ہیں یہ عطائی ہیں۔ اللہ کے صفات ذاتی، بندے کی صفات عطائی۔ شرک نہیں بنتا سے بول رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد اللہ لامحدود، اللہ کے سوا کسی مخلوق کو بھی لامحدود بولے تو شرک ہوا۔ یاد رکھو، ذات میں بھی اللہ بالذات، صفات میں بھی اللہ بالذات، اور بندے کی ذات بھی عطائی، بندے کی صفات بھی عطائی، اور مخلوقات میں، کائنات میں اللہ ایک ہی ہے واحد جو لامحدود، اللہ کے سوا ہر چیز بھی محدود۔ اگر کسی مخلوق کو بھی لامحدود مان لے تو شرک ہوا، ایک۔ اور دوسرا، اللہ لا فانی، اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ فانی، اور ہمیں اللہ کے سوا کسی کو بھی فانی، لا فانی مان لے تو شرک ہوا۔ تو ذات میں بھی وہ یکتا، صفات میں بھی وہ یکتا، حدودیت میں بھی وہ لامحدود، اور فانی بھی نہیں وہ لا فانی۔ یہ 4 چیزیں اچھا یاد رکھ لینا۔ شرک سے بچنے کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہے نا؟ کسی کو ہمیں ذاتی مان لیے تو، ہے نا، ذات کو ہو یا صفات کو ہو یا قول فعل کو ذاتی مانے تو شرک ہوا، عطائی مانے تو شرک نہیں ہوا۔ تو محمد الرسول اللہ، اللہ بھی ہے، محمد بھی ہیں، کلمے میں محمد، اللہ بھی ہے، محمد بھی ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ محمد کو مان لیا تو شرک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھ لے، اللہ ذاتی طور پہ ہے اور میرے آقا عطائی طور پہ ہے۔ کلمے میں شرک سے بچنے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ بھی ہے، حضور کو بھی ہے بولنا، اللہ کو بھی ہے بولنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں کیا تو ایمان سلامت، تھے کیا تو کافر ہوا۔ حضور کو ہیں کہنا، ہیں قیامت کی صبح تک بھی ہے آقا میرے، ہے نا؟ تو ہیں کیسے ہیں؟ عطائی ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی بالذات سے اللہ کسی کی نہیں۔ یہ ڈیفینیشن ذرا سمجھ میں آ گیا تو ہم فہم باتوں میں ہمیں سمجھ سکتے ہیں، معلوم ہو رہا۔ تو یہ بھی یاد رکھو دوستوں بزرگوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انسان کے وجود میں اللہ سب چیزیں رکھا ہے، نفس، دل، روح۔ یہ نفس کا پاکیزہ پن ہونا۔ نفس کا تو کیا؟ پہلے ڈیفینیشن نفس کا تو کیا سن لو۔ خواہشات کا نام لغت کے معنی خواہشات، نفس میں ڈکشنری میں خواہش۔ تصوف کی اصطلاح میں نفس کسے کہتے ہیں؟ اسماء و صفات کا مجموعہ۔ اسماء و صفات یہ دو ملنے سے نفس پیدا ہوا۔ اسماء اسم کی جمع جی، اسم کب بنا؟ ذات و صفت، ذات و صفت، صفت پر ذات کی تجلی پڑنے سے وہ صفت کیا بنی؟ اسم بنی۔ رحم صفت ہے، تجلی ہوگی رحیم بنا۔ کرم صفت ہے، تجلی ہوگی کریم بنا۔ تو اسم کب بنتا ہے؟ ذات و صفت کے مجموعے کو اسم کہتے ہیں۔ اسم اور صفت مل گئے تو نفس بنا۔ نفس بنا۔ اب نفس کیسا ہے، کہاں ہے، وہ دیکھنا ہے نہیں۔ اس کے تقاضے الگ ہے، نفس امارہ الگ ہے، نفس لوامہ الگ ہے، نفس مطمئنہ الگ ہے، نفس ملہمہ الگ ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ سن لو، ہر وہ خواہش، ہر وہ آرزو
جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف کرے وہ نفس امارہ کے تقاضے. ہر وہ آرزو، ہر وہ ڈیزائرز، وہ خواہشات جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف جس سے ہمیں لذت ملے، وہ نفس امارہ کی پہچان. غلطی کر کو پچھتاتا، میں نہیں کرنا تھا، کیا کہ اللہ تو معاف کر گیا، یہ نفس لوامہ کا تقاضا. غلطی کر کو پچھتانا یہ نفس لوامہ، یعنی جب مطمئنہ ہو گیا ہر چیز سے، اطمینان ہو گیا تو اللہ اس پر الہام کرتا، ملہمہ الہام کرتا ہے نا، اپنے تجلیات کا مظہر بنا لیتا. بندہ کیا بولتا اللہ وہ کرتا. کب وہ اسٹیج پہ آنا مطمئنہ کے بعد آیا تو اللہ اسے بلا کر راضی ہوتا. راضی ہونے کے بعد انہیں کیا چاہتا کہ اللہ وہ دیتا. انہیں مر جاتا، اڑ جاتا. کیوں؟ انہیں خلیفہ نہ پھر کن کی کنجی دے دیتا ہے کہ کھلتا نہیں راہ شخصوں کے سایہ ہوں میں، فی الاصل اپنا ہوں کہ پرایا ہوں میں. کیوں نہ ہو مجھ سے منسوب تیرا ہر ایک فعل، کیوں نہ ہو مجھ سے منسوب تیرا ہر ایک فعل، کیوں؟ تیری صورت پہ بن کے آیا ہوں میں. پھر اللہ کیا کر رہا سو بندہ کرتا. کیا کرتا بندہ؟ زندے کو مردہ کرتا، مردے کو زندہ کرتا. وہ سے پک کرے نہیں کہ واہ، مردے کو زندہ بھی کرتا، زندے کو. تو اللہ کیا کرتا اپنے خلیفے کو، انہیں قریب آ گیا تو لے میرے کیا صفات ہے کہ لے مگر میرے بندوں کی خدمت کر اور میرے بندوں کو میرے طرف راغب کرا دے، رجوع اللہ کرا دے. تو انسان کے وجود میں، انسان کو معمولی مت سمجھو، انسان کے وجود ہی میں قدرت کی تجلیات ملتے ہیں. جبھی تو حضور نے کیا کہا، من رانی فقد راؤ الحق، جو مجھے دیکھا وہ حق کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. حضور کو دیکھنا گویا کسے دیکھنے کے برابر؟ اللہ کو دیکھنے کے برابر. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس وجہ سے پہلے پاک ہو جاؤ. ہزار باتوں کی ایک ہی بات، پہلے پاک ہو جاؤ. خواہشات سے، ڈیزائر سے، وانٹ سے، سب چیزوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی محبت دل میں آنا. جتنا ہمارے ہر کام میں للہیت ہونا، اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر ہمارے دل میں اگر ہے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی. مگر ہمارے دل میں لالچ، میں یہ پڑھا تو جنت ملتی، یہ پڑھا تو حورا ملتے، یہ پڑھا تو یہ ملتا، وہ ملتا، کہ اللہ نہیں ملتا. اللہ بولتا میں بڑکو کیا وہ بڑکو بات بتا. بی بی رابعہ بصریہ، اللہ کعبہ بھیجا نہیں کیا با، رابعہ بصریہ کے لیے بھیجا. کعبۃ اللہ گیا استقبال کو. ابراہیم ادم میں کہاں گیا کعبہ؟ بولے استقبال میں. کس کے؟ عورت کے. کیا خوبی رہیں گی اللہ، عورت میں کیا خوبی ہے؟ کعبہ کی آواز ہے. ابراہیم ادم کعبہ اس کے استقبال کو گیا تو بھی رابعہ میرے سے خوش نہیں ہے. رابعہ میرے سے خوش نہیں ہے. کعبے کو بھیجا تو بھی خوش نہیں ہے. بعد میں پوچھا گیا کیا بات ہے، کیوں خوش نہیں ہے؟ رابعہ بصریہ سے پوچھے ابراہیم ادم. تو نے کیا بولے، میں کعبے کے لیے نہیں آ رہی تھی، صاحب کعبہ کے لیے آ رہی تھی. مجھے گھر سے کیا مطلب، گھر والا ہونا تھا. میں خوش نہیں، مجھے گھر والا ہونا. وہ رابعہ بصریہ ایک دن قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کی آیت آئی، کتنی اچھی جنت ہے، نہریں ہیں. وہ خیال گیا، آواز ہے. رابعہ تعجب ہے کیا نہیں؟ محبت میرے سے، خواہش جنت کی. محبت کر رہی میرے سے اور خواہش کر رہی جنت کی. توبہ کری. اسی طرح ہمارے کسی معاملے میں بھی کیا بھی نہیں رہنا مقصد، نہ جنت رہنا نہ حورا رہنا. کیا رہنا؟ اللہ ہی اللہ. کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، مجھ سے کیسے راضی کرو. جنت بھی ملنے کا ملتی، کیا ملنے کا ملتی، مگر اللہ کو راضی کرنے کا سوچ. اللہ راضی کب ہوتا؟ مطمئن ہوئے. تو مطمئن کب بنتے؟ ذکر سے بنتے. ذکر کب ہوتا؟ پاک ہوئے. چار چیزیں اچھا یاد رکھو، پاک ہونا، اس کے بعد ذکر کرنا. ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. اطمینان ملا تو اللہ خود راضی ہو کو بلا لیتا ہے. بلا لے کو ہمیں جنت دیتا. اگر یہ چیزیں ہمارے میں نہیں ہے تو کیا ابھی کامیاب نہیں. تو کلمہ طیبہ انسان کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. تو کیا لا الہ، ہمیں بولے اے اللہ میرے دل میں کیا بھی نہیں، معبودان باطل نہیں، دولت نہیں، کیا بھی نہیں، جرو نہیں، بچہ نہیں، دھندا نہیں، کیا بھی نہیں، الا اللہ توچ ہے. تو کیسا موسی کو راکی ویسا بننا. جب بن گیا کلمہ تو پاک ہوا. اب منہ سے کیا بول رہا، کوئی بھی نہیں کہا تو دل میں ہزاروں کو بٹھا لیا. کیسے کامیاب ہو؟ تو پہلے دل سے
یہ خواہشات کو نکال دو، جنت کی لالچ کو نکال دو، ہے نا، حور و غلما کی لالچ کو نکال دو. یہ سوچو کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، رسول کو کیسے راضی کروں، کیا کرنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، یہ پہلے سیکھ لو، ہے نا. اتنا اگر ہمیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ پردے، وہ دروازے ہمارے کھل جائیں گے، عالم امثال کھل جائے گا، کھلیں گا، اللہ تم پہ مہربان ہو جائے گا اور تم خلیفۃ اللہ بننے کے قابل بن جائیں گے. تمہیں نام کے خلیفہ بنے، کام کے نہیں بنے. کام کے بننے کے لیے اس کے اسماء و صفات کا مظہر بن جانا، مظہر بننے کے لیے پاک ہونا، ہے نہیں. دو آدمی، آخری مثال ہے، دو کاریگر آئے بادشاہ کے پاس، میرے پاس ایسا فن ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ابھی جناب والا میرے پاس ایسا ہنر دنیا میں کسی کو آتاش نہیں ہے. اب کیسا کر رہا، بیچ میں پردہ ڈالا، انہیں سب بھی ایسے ایسے پھلا، ایسا نقش و نگار ڈالا، آرٹسٹ ایسا ڈالا اس کی دنیا میں مثالش نہیں. انہیں یہ دیوار کو ایسا رگڑا 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 پاک کریا. اب بادشاہ دو جنے بولے میرا کام پورا ہوا، میرا کام پورا ہوا، ٹھیک ہے پیچھے پردہ اٹھا ڈالو. پردہ اٹھائے تو ان ڈالا سے پورا نقشہ دیوار میں آیا. انہیں سنوارنے میں، سنگارنے میں ماہر، انہیں رگڑنے میں ماہر. ایسا رگڑا دیوار کو کہ پورا عکس اس میں آیا. بادشاہ سوچا میں کسے انعام دینا، یہاں دکھ رہا سو یہاں دکھ رہا ہے تو ان کا کہ ماسٹر ہوں گا، انہیں بھی تو ماسٹر نکلا، انہیں سجانے میں نکلا، انہیں بنانے میں نکلا. پیسہ علماء سجانے میں کامیاب ہے، صوفیہ پاک کرنے میں کامیاب ہے. جو ظاہر ہے وہ صوفیہ کا باطن میں دیکھ لیتا ہے نا. یہ پہلے پاک بن جاؤ، دل کو پاک، خیال کو پاک، نفس کو پاک، ارادے کو پاک، نیت کو پاک، شعور کو پاک. یہ سب چیزیں اگر پاکی میں آ گئے تو سمجھو اللہ تعالیٰ ہم نا ضرور فضل کرے گا. تو صوفی سینٹر کا مقصد اس کیا ہے کہ وہ پاک کرنے کے لیے آپ کو بلاتا ہے. کم سے کم ایک ایک بار ایک ایک چیز کو پاک کرنے کی ٹریننگ بھی لے کر گئے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارے سارے وجود کی پاکی ہو جائے، ہے نا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں چھپاؤ کیوں نہیں دیکھتے. باہر دھونے کی کوشش مت کرو، اپنے وجود میں تلاش کرو اپنے اندر خوبی ہے. یہ کون بول رہا ہے، یہ کون دیکھ رہا ہے، یہ کون سن رہا ہے، یہ کون جان رہا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میرے میں کون ہے، ہنسا رہا ہے کون، رلا رہا ہے کون، غم کہیں کو آ رہا ہے، دکھ کہیں کو آ رہا ہے، ڈر کہیں کو آ رہا ہے. یہ ساری چیز انسان کے اندر انہیں ذرا غور کر لیا تو انہیں پیور پاک ہوتا. یہ ٹریننگ لینا ہے نا. وہ کیا کرنا، اپنے اپنے پیر کی خانقاہ میں جا کر پیر سے رجوع ہونا. مرنے سے پہلے پیر مرنا سکھاتا ہے. ایک بار انہیں مرا رہے گا تو یتا شابہ مرنا کہتا تو ہمت سے جیتا. ڈر کو کب تک جیتا، بزدل بن کو جیتا، موت کو ڈر کو جیتا. جا خانقاہ میں مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لے، پھر موت کو ڈرتا نہیں. طاقت آ گئی تو مردے کو تو زندہ کر سکتا. جو موت کو ڈر رہا ہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے. میرے کہا مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لے، ہے نا. وہ ٹریننگ و تربیت خانقاہ میں پیران نظام دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اگر کسی کے مرید نہیں بنے ہیں تو فوری کسی پیر کامل کو تلاش کر کے مرید بن جاؤ. ان سے علم لو، علم حاصل کرو. علم صحیح کا ہونا کشف سے بھی افضل ہے. کیوں؟ جو علم آج ہمارے ذہن میں عقیدے میں رہے گا وہی قیامت کے دن کھلے گا. اگر غلط علم رکھ لے کو مرا، غلط عقیدے سے مرا، وہ غلط دکھے گا. تو لہٰذا قیامت کے دن وہی دکھے گا جو میرے تصور میں ہے، جو میرے نالج میں ہے. تو معلوم کیا ہوا، علم صحیح کا سیکھنا فرض ہے. جو علم ہم سیکھیں گے وہی قیامت کے دن شکل بن کے سامنے آئے گا. علم حقیق، علم نافع، علم لدنی، علم سینہ بسینہ، علم سیکھنا فرض ہے. اسے سیکھنے کے لیے آپ پوری طرح سے کوشش کریں. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آخر صاحب سلام. حضرات محترم،